الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سورة المعارج آیت 36 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما للذین کفروا قبلک مہطعین. پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تیری طرف آپ کی طرف دوڑتے چلے آنے والے ہیں. فما ما استفہامیہ ہے سوال کرنے کے لیے. سو کیا ہے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کاف فا را اس کا مادہ ہے. اس پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی. اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. کافر سیاہ بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے, سیاہ رات کو بھی کہا جاتا ہے, سمندر کو بھی کہا جاتا ہے اس کی تاریکی کی وجہ سے. اسی طرح کسان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. تو کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو حقائق ہیں جن کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ان کو چھپا لیتا ہے اور کفر پر چلتا رہتا ہے. قبلک اس کا مادہ ہے قاف با لام. قبل قبل قاف کی تینوں حرکات آتی ہیں. قاف پر فتحہ بھی آتا ہے قبل, قاف پر ضمہ بھی آتا ہے قبل, اور قاف کے نیچے کسرہ بھی آتا ہے قبل جیسے یہاں پہ ہے. قبل ہو تو یہ بعد کی ضد ہے, بعد کا متضاد ہے یعنی پہلے. اور اگر اس پر ضمہ ہو قاف پر پیش ہو قبل تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا سامنے والا حصہ, کسی چیز کا فرنٹ. اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جہت, طرف اور آمنے سامنے وغیرہ. تو یہاں پر ہے قبلک آپ کی طرف, مہطعین اس کا مادہ ہے ہا طا عین. اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے کسی چیز کی طرف دوڑنا یا کسی چیز پر نظریں مرکوز کر دینا اور نظریں ہٹانا ہی نہ. تیزی سے دوڑنا اور نظریں مرکوز کرنا یعنی انسان کسی چیز کی طرف نظریں مرکوز کر کے اسی کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہو اور کسی طرف نہ دیکھے. تو اس معنی میں یہ آتا ہے. اس لیے اس کا معنی کیا گیا کہ وہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں آپ کی طرف, وہ دوڑتے چلے آنے والے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین, دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی. عزین ٹولیاں بن کر, گروہ بن کر. الیمین یا میم نون اس کا مادہ ہے اور دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے برکہ, اور اس کے معنی میں قوت اور شدت بھی پائی جاتی ہے جیسا کہ پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں. الیمین دائیں ہاتھ کو الیمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بائیں کی نسبت قوت زیادہ ہوتی ہے. الشمال الیمین کے مقابل ہے, اس کا اپوزٹ, اس کا متضاد ہے. تو الشمال میں معنی بائیں طرف کا بھی پایا جاتا ہے, کمزوری کا بھی پایا جاتا ہے, نحوست کا معنی بھی پایا جاتا ہے اس میں. عزین کا کیا معنی ہے؟ عزین عزم کی جمع ہے, عزون یا عزین کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت کو, چند لوگوں کا جو مجمع ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس لیے ہم نے اس کا معنی کیا ٹولیاں. عزین جمع ہے اور معنی اس کا کیا ٹولیاں. آپ کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے وہ ٹولیاں بنا کر آپ کے پاس آتے ہیں. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. أَيَطْمَعُ کیا طمع رکھتا ہے, لالچ رکھتا ہے, كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر ایک شخص ان میں سے, أن يُدْخَلَ کہ اس کو داخل کر دیا جائے گا, جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں. یطمع طا میم عین اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خواہش, میلان, جھکاؤ. اسی طرح حرص اور امید جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس کو طمع کہتے ہیں. حرص بھی ہو اور امید بھی ہو جس کو ہم لالچ کہتے ہیں. تو عام طور پر اس کا معنی لالچ کرنا بھی اردو میں کر لیا جاتا ہے. اصل میں المطمع اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عرب لوگ شکار کے لیے جو جال بناتے تھے تو جال لگانے سے پہلے اس کے اوپر ایک اور چیز رکھا کرتے تھے
جو کھانے والی ہوتی تھی اس کو مطمع کہتے تھے. تو پرندے اس کے لیے اس کی طمع اور اس کی لالچ میں نیچے اترتے تھے تو پھر آ کر جال میں پھنس جاتے تھے. اس کو مطمع کہتے تھے. تو معنی اس کا ہے لالچ کرنا. کل امرئ امرأ، اصل میں اس مادہ سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو آئینہ بھی کہا جاتا ہے، مرآت. اور اسی سے امر کہتے ہیں آدمی کو. یہ لکھنے کا طریقہ ہے. امرئن میں آخر میں جو یا ہے یہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے. کیونکہ جب یہ مکسور ہوگا، جب اس پر زیر آئے گی، امرأ کو زیر کی صورت میں یا کی صورت میں لکھا جائے گا، پیش کی صورت میں واو پر حمزہ ڈال کر لکھا جائے گا، اور زبر کی صورت میں حمزہ میم را، اس کے بعد الف ہوگا، حمزہ ہوگا، اور اس پر حرکت ڈال کر لکھا جائے گا. تو یہ لکھنے کا انداز ہے. یدخل داخل کیا جائے گا، مجہول کی بنا سے ہے. دال خا لام اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں انٹر ہو جانا، داخل ہو جانا. جنت جیم نون نون اس کا مادہ ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا. اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں درختوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی زمین نظر نہ آ رہی ہو. نعیم نعیم کا مادہ ہے نون عین میم، اس کا معنی ہوتا ہے ملائم ہونا، شگفتہ ہونا. اور یہ نعمت کو نعمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے انسان پر کشادگی، شگفتگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتا ہے نا، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ایک ملائمت کا احساس اس کو ہوتا ہے، اس لیے اس کو نعیم کہا جاتا ہے، نعمتوں والی. کلا ہرگز نہیں. سابقہ کلام میں بات میں اگر کسی چیز کی نفی کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے کلا آتا ہے. کلا ہرگز نہیں. صرف نفی اس سے نہیں کی جاتی بلکہ شدت کے ساتھ نفی کی جاتی ہے، کسی چیز کا شدت سے انکار. انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے انہیں پیدا کیا اس چیز سے کہ وہ جانتے ہیں. خلقناہم خا لام قاف اس کا مادہ، اس پر ہم نے کئی مرتبہ بات کر لی کہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایک اندازے کے مطابق اور اس کا اچھی طرح سے اندازہ لگا کر اس کو بنانا، یا کسی چیز کو کاٹنا یا چھیلنا اس کا اندازہ لگا کر کوئی چیز بنانے کے لیے. تو خلقناہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی طرف تخلیق کو منسوب کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا اندازہ لگایا اور اس کے بعد اس کو پیدا کیا. یعلمون علم سے ہے، جاننا. جہالت کی ضد ہے وہ جس کو آدمی جان لے، ظن اور گمان سے اوپر کا درجہ کہ جس میں انسان اس کو جان لیتا ہے. اور اس سے بھی اوپر، علم سے بھی اوپر ہوتی ہے معرفت. علم کا معنی ہوتا ہے صرف جاننا، معرفت کا معنی ہوتا ہے اس کو پھر اچھی طرح سے سمجھ بھی لینا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا سو نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق والمغارب مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں. یہ تفسیر کے لیے ہے، لا یہ نافیہ ہے، اور یہاں پر نفی اس سے پہلے جو ان لوگوں کے برے عقائد ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں. اقسم قاف سین میم، اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا سمے. اگر اس کے قاف کے نیچے کسرہ ہو القسمہ تو اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا. قسم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حلف اٹھانا، قسم کھانا، جیسے کہ یہاں پر ہے. برب المشارق، رب کا معنی ہم نے کل پڑھ لیا، را با اس کا مادہ ہے کسی کی نشو و نما کرنا، کسی کی بڑھوتری کرنا، کسی کو ایسے پالنا پوسنا کہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. یہ تمام معنی ان میں آتے ہیں. المشارق، مشارق یہ مشرق کی جمع ہے، اس کا مادہ ہے شین را قاف. اصل میں شرق کا معنی ہوتا ہے شگاف یا سوراخ. شرق کا معنی ہوتا ہے شگاف یا سوراخ. کہا جاتا ہے شرق الشاۃ، اس آدمی نے بکری کے کان کاٹ دیے، کان چیر دیے، اور جو کان چیرے جائیں گے تو اس میں بھی شگاف کی صورت پیدا ہو جائے گی، اس پر یہ بولا جاتا ہے. اسی طرح الشرق کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جس میں روشنی پائی جائے. عام طور پر جب شگاف ہوتا ہے تو شگاف سے ہوا کے ساتھ ساتھ روشنی بھی آتی ہے، تو روشن ہونا بھی اس کا معنی پایا جاتا ہے. ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو، جیسے ہم نے کہا کہ شگاف چیرنا پھاڑنا ایک ہی طرح کا معنی ہے نا. شرق الشاہ، اس نے بکری کے کان کو چیر دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ اس میں
چیرنے اور پھاڑنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اسی سے ایک لفظ ہے ہم سب جانتے ہیں التشریق. ایام التشریق کون سے ہوتے ہیں ایام التشریق؟ 11 12 13 10 کے سمیت. تو یہ ایام التشریق ہیں. ان کو ایام التشریق کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے معنی پڑھ لیا نا. ہاں اس میں چیر پھاڑ کرتے ہیں گوشت کا، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو ان کا گوشت بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اس لیے ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے کو اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کوئی چیز شگاف میں سے نکل رہی ہے. ایک تو اس میں روشنی کا معنی پایا جاتا ہے، دوسرا شگاف والی صورتحال بھی بن رہی ہوتی ہیں. اس سے اس کو مشرق یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ بھی کہتے ہیں، اور سورج کے روشن ہونے کا جو مقام ہوتا ہے جہاں سے محسوس ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں. المغارب یہ مغرب کی جمع ہے، غین را با. اس کے کئی ایک معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے مغرب کی سمت، ایک معنی ہوتا ہے اس کا چلے جانا، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا الگ ہو جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب. غریب کس کو کہا جاتا ہے؟ اس مسافر کو جو کسی دوسری جگہ پر جائے اور لوگوں کو نہ وہ پہچانتا ہو نہ لوگ اس کو پہچانتے ہوں، تو اس میں اجنبیت پائی جاتی ہے. تو اس کو غریب کیوں کہا گیا؟ یہ اپنے ملک سے چلا گیا، وہاں پر جا کر پھر اس میں یہ چیز بھی پائی گئی کہ یہ تھوڑا تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. تو اصل اس میں تھا کہ یہ الگ ہو گیا اور چلا گیا. اب یہ وہاں پر اسٹرینجر کیوں ہے، اجنبی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ اس کو، یہ لوگوں کو نہیں جانتا، لوگ اس کو نہیں جانتے، تو یہ سب سے الگ الگ رہتا ہے. اگر جان پہچان ہو تو آدمی قریب رہتا ہے، قریب آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو غریب کہا جاتا ہے. انا لقادرون، قادرون قاف دال را اس کا مادہ، اس پر بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل طور پر اندازہ لگا لینا، اس کی پیمائش کر لینا کچھ بنانے کے لیے. تو اس میں قدرت اور غلبہ کا معنی کیسے آ گیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں ہم قادر ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پر قدرت کا اظہار کر رہے ہیں اس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل قدرت اور غلبہ ہے. کیونکہ اللہ نے اس چیز کا مکمل اندازہ لگا رکھا. یہ کیا ہے، یہ کہاں سے ہے، اس میں کیا قوت اور کیا طاقت ہے، اور اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اور ایکوریٹ اندازہ اس کا لگا رکھا ہوتا ہے. اس لیے اس میں قدرت اور غلبہ کا معنی پایا جاتا ہے. علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. قسم کس پر کھائی جا رہی ہے؟ ایک تو پیچھے جو بات ہوگی، دوسری یہ اس چیز پر کہ ہم بدل دیں گے بہتر لوگوں کو ان سے، ان کی نسبت بہتر لوگوں کو بدل دیں گے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم نہیں ہیں قطعاً بھی عاجز، یا وہ جن پر سبقت لے جائی جائے. مسبوقین جن پر لوگ جن سے آگے بڑھ جائیں، ہم عاجز نہیں ہیں یا ایسے نہیں ہیں کہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں. ان نبدل با دال لام اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں بدل لینا. کسی چیز، ایک چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو رکھ دینا. یہ چیز جہاں پہ بھی پائی جائے گی تو اس پر بدل کا لفظ بولا جائے گا. تو اسی سے نبدل، بدل یبدل تبدیل، کسی چیز کو تبدیل کر دینا. خیرن کا معنی ہم نے پہلے بھی معلوم کر لیا کہ وہ چیز جو انسان کا اختیار ہو، انسان کا انتخاب ہو. خا یا را سے نکلا نا، تو خیار کا ایک معنی ہوتا ہے انسان، انتخاب کو بھی کہتے ہیں، انتخاب کرنا. تختار، ہم پوچھتے ہیں کہ ماذا تختار، آپ کیا اپنے لیے منتخب کریں گے؟ یہ چیزیں بڑی ہوئی ہیں، آپ کس کو منتخب کریں گے؟ تو خیر کا معنی ہوتا ہے منتخب کی ہوئی چیز. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو انسان اس کو منتخب کرتا ہے، اور انسان کسی بھی چیز کو منتخب اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھا بہترین سمجھ رہا ہوتا ہے. اس لیے خیر کا معنی کر لیا جاتا ہے بہتری اور بھلائی. اس طرح مال پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ مال آنے کی وجہ سے بھی مال کو لوگ اختیار کرتے ہیں، مال کو لوگ پسند کرتے ہیں. بمسبوقین، سین با قاف اس کا مادہ ہے، اور اس کا اصل معنی ہے کسی چیز سے آگے نکل جانا. پہلے جب یہ لفظ بنا تھا تو یہ صرف اور صرف دوڑنے میں کسی چیز سے آگے نکلنے پر بولا جاتا تھا. اس کے بعد اس کا استعمال عام ہو گیا کہ کسی بھی چیز میں آگے نکل جانے کو سبق کہتے ہیں. مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو جس سے لوگ آگے نکل جائیں. سابق کون ہے؟ آگے نکلنے والا. مسبوق کون ہے؟ جس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے اور اسے آگے نکلا جائے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مسبوقین نہیں ہیں،
یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا، اس لیے اس کا معنی عاجز کا بھی کیا گیا۔ ایک بندے سے اگر کوئی آگے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عاجز آ گیا دوسرے آدمی کی نسبت جو اس سے آگے نکلا ہوا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ فَذَرْهُمْ سو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فا الگ ہے، ذَرْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو، يَخُوضُوا کہ وہ بحث و خوض میں لگے رہیں، بات چیت میں لگے رہیں، وَيَلْعَبُوا اور کھیل میں لگے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا یہاں تک کہ وہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی یوعدون جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فذرہم فا الگ ہے، ذر الگ ہے، ہم الگ ہے، یہ تین کلمات کا مجموعہ ہے۔ تو ذر اس کا مادہ ہے واو دال را، یہاں پہ واو گرا دی گئی ہے۔ ذر کا معنی ہوتا ہے کہ اصل میں کہتے ہیں گوشت کی چھوٹی بوٹی جس میں ہڈی نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہڈی نہ ہو تو اس کو عام طور پر چھوڑا نہیں جاتا، ہڈی کو نکال دیا جاتا ہے یا ہڈی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس بوٹی کو آدمی کھا لیتا ہے۔ تو اس میں ایک معنی چھوڑنے کا بھی آتا ہے اور ایک معنی یہ کہ اس کو چھوڑا نہیں جاتا، یہ بھی آتا ہے۔ دونوں کے اعتبار سے اس کو وذرا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے، یا چھوڑی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس میں سے ہڈی نکال دی تو ہڈی چھوڑی ہوئی ہے، یا پھر یہ اگر گوشت کے ٹکڑے کو لے تو اس کو آدمی کوئی چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ اس میں سے چھوڑی ہوئی چیز نکالی جا چکی ہے۔ یہ وہ فعل ہے جس کا مصدر ماضی اور اسم فاعل نہیں آتے، اس سے وذر یذر سے نہ مصدر آتا ہے نہ ماضی آتا ہے، استعمال نہیں ہوتا، اور نہ اسم فاعل استعمال ہوتا ہے۔ یخوض خا واو ضاد اس کا مادہ ہے۔ اصل میں ہم نے اس کا معنی کیا غور و خوض، بحث و تمہیز کرنا۔ اصل میں اس کا معنی ہے پانی میں اترنا، خاض یخوض پانی کے اندر اتر جانا اور اس میں چلنا۔ اسی طرح اس کا ایک معنی ہے خوض کا کسی چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کسی چیز کے اندر تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی بات میں دیر تک مشغول رہنا، آدمی کوئی بات کر رہا ہے دیر تک بس ایک ہی بات پر بات ہوتی چلی جا رہی ہے، اس پر بھی یہ بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ کلمہ فضول گفتگو پر بولا جاتا ہے، فضول قسم کی جو بحث ہوتی ہے اس پر بولا جاتا ہے۔ وَيَلْعَبُ یلعب کھیل کے معنی میں ہے، لام عین با اس کا مادہ ہے، اور لعب یا لعاب اصل میں منہ سے نکلنے والے پانی کو کہتے ہیں۔ تو لعب یہ ہو گیا لعاب، اور لعب کا معنی ہے بغیر مقصد کے، اچھے مقصد کے بغیر کسی کام کو کرنا، اس کو لعب کہتے ہیں، کیونکہ منہ میں پانی تو آتا ہی رہتا ہے بغیر کسی مقصد کے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آدمی کے اس میں اختیار میں نہیں ہے، تو ایسے ہی آتا رہتا ہے وہ پانی منہ سے۔ تو انسان کا کوئی ایسا کام کرنا جس میں کوئی اس کا نہ مقصد ہو، نہ کوئی قصد ہو، نہ کوئی ایسا ہو کہ اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے، بس ایسے ہی کرتا جا رہا ہے، تو بے مقصد کام کو بھی لعب کہتے ہیں۔ کھیل کو بھی کھیل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کوئی اس کا خاص مقصد نہیں ہوتا، تو وہ اس کو بس کھیل رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ کھیل ان پر اصل میں لعب کا لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں جن کا واقعی کوئی مقصد نہ ہو، اور انسان بس ایسے ہی اس میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہو۔ اسی طرح لعب کا ایک معنی غیر موزوں کاموں میں دلچسپی لینا بھی ہوتا ہے، جو آدمی کے مناسب کام نہیں ہیں ان میں آدمی دلچسپی زیادہ لے تو اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ حتی یلاقو، یلاقو لام قاف یا اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللقاء، کہتے ہیں ملاقات کو، لیکن ایسی ملاقات کہ جس میں انسان کسی دوسرے انسان کے ایسے اتنا قریب سے گزرے کہ جسم ٹچ ہوں، یعنی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ جو واقعی آمنے سامنے ہو کر ہو۔ تو یلاقو کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، میٹنگ وغیرہ۔ اللقاء، اللقاء میٹنگ کو بھی کہتے ہیں، گیدرنگ کو بھی کہتے ہیں، سیٹنگ کو بھی کہتے ہیں، تمام الفاظ اس پر بولے جاتے ہیں۔ الذی یوعدون، وعد یعید، واو عین دال اس کا معنی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، کوئی بھی وعدہ کرنا، اچھا ہو یا برا ہو۔ پھر اس کے بعد اگر اچھا وعدہ خاص اس کا تذکرہ ہو جائے کہ وعدہ اچھا ہے تو پھر اس کے لیے وعدہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اگر اچھا وعدہ نہ ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اوعدہ کا، اوعدہ۔ قوم شعیب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھتے ہو، توعدون، لوگوں کو جھوٹے وعدے دیتے ہو۔ تو توعدون کا ایک معنی جھوٹے وعدے بھی کیا گیا، اور یہ بھی کیا گیا کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، یہ بھی اس کا ایک معنی کیا گیا۔
یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے سراعا تیز دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفدون، جیسے کہ وہ الی نصب کسی ایک نشان کی طرف یوفدون دوڑے جا رہے ہیں۔ یخرجون خا را جیم اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ الاجداث جدث کی جمع ہے، جیم دال ثا، اس کا معنی ہوتا ہے قبر۔ مرقد بھی قبر کو کہتے ہیں عربی زبان میں، جدث بھی قبر کو کہتے ہیں، اور قبر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سراعاً سین را عین، اس کا معنی ہوتا ہے تیز چلنا یا کسی چیز کا جلدی رونما ہو جانا یا دوڑتے ہوئے آگے جانا۔ السرعان من الخیل کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو بہت تیز دوڑنے والا ہو۔ تو سرعان کا لفظ عربی زبان میں تب استعمال ہوتا ہے جب کسی سے یہ کہنا ہو کہ ہری اپ، جب یہ کہنا ہو کہ بہت جلدی کرو، جلدی تیزی سے کرو، سرعان کا لفظ اس کے لیے آتا ہے، اسی سے نکلا بسرعہ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کہتے ہیں کہ جلدی کرو تم، یعنی کتنی جلدی ہونی چاہیے؟ جیسے ایک گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے تیزی سے۔ کس چیز میں جلدی کرو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کو پانے کے لیے۔ کأنہم گویا کہ، کأن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، کسی چیز کو دوسری کے ساتھ اس کی ریزمبلنس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کأنہم گویا کہ وہ الی نصب نشانوں کی طرف، نون صاد با، نصب کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کر کے رکھنا، یا پھر یہ کہ کسی چیز کو ہموار اور سیدھا رکھنا، ہموار اور سیدھی ہوگی اور کھڑی ہوگی تو تقریباً ایک ہی معنی ہوگا۔ النصب کہتے ہیں اگر نون پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ایسی جس کو گاڑا گیا ہو، اور النصب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کوئی علامت، کوئی خاص چیز۔ عرب لوگ جو جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کو بھی نصب کہا کرتے تھے، وہ بھی نصب اور انصاب کے نام سے معروف تھے، کیونکہ وہ بھی نشانات تھے ان کی بندگی کے، انہوں نے اپنی بندگی کے نشانات وہ لگا رکھے تھے بتوں کی صورت میں۔ تو نصب وہ نشانات، نشان کی طرف دوڑ رہے ہیں، یوفدون دوڑتے جا رہے ہیں، اس کا مادہ ہے واو فا ضاد، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے دوڑنا۔ اور الایفاض اصل میں اس مادہ سے ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے الایفاض، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کمان اٹھا کر جلدی سے دوڑنا۔ آدمی کمان اٹھا کر دوڑے گا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت ہی جلدی کا کام ہے، کوئی شکار ہے یا کوئی جنگ کا موقع یا کچھ ایسا ہے، تو اس میں معنی پایا جاتا ہے تیزی کا۔ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، اور گیر لے گی ان کو ذلت، ذالک الیوم، یہ وہی دن ہے الذی کانوا یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ خاشعۃ، خاشع خین شین عین اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نگاہ کا پست ہو جانا، ہلکا ہو جانا، نیچا ہو جانا، یا آواز کا پست ہو جانا۔ یہاں پر نگاہوں کے پست ہو جانے پر یہ لفظ بولا گیا، خاشعۃ ابصارہم، اور آواز کے پست ہونے پر بھی بولا گیا قرآن کریم میں، وخشعت الاصوات للرحمن، اور اس دن رحمان کے لیے آوازیں دب جائیں گی، جھک جائیں گی، پست ہو جائیں گی۔ تو خشوع کو خشوع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ دل جو ہے اللہ کے خوف میں اللہ کے احکامات کی اتباع کے لیے جھک جاتا ہے، اس لیے اس کو خشوع کہا جاتا ہے، دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ ابصارہم با صاد را، دیکھنا، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، بصارت کسی ایسی چیز کو جس کے بارے میں بندے کو یقین ہو، بصیرہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے کسی جانور وغیرہ کی شکار کی تلاش کی جاتی ہو، تو بصر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا یا دیکھی ہوئی چیزیں۔ ترہقہم ذلہ، ان کو ذلت گھیر لے گی یا ان پر چھا جائے گی۔ را ہا قاف اس کا مادہ ہے، ترہقہم کا مادہ ہے را ہا قاف، اس کا معنی ہوتا ہے ڈانپ لینا اور چھا جانا۔ کچھ اہل لغت نے یہ کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈانپنا، چھا جانا تو ہوتا ہی ہے، لیکن زبردستی کے ساتھ کسی چیز پر چھا جانا، یعنی اس میں تذلیل کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو ترہقہم، ان پر چھا جائے گی، ان کو گھیر لے گی، کیا چیز؟ ذلہ۔ ذلہ دال لام لام اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی سختی اور اس کی منہ زوری کا ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا۔ کوئی چیز بہت سخت ہو، کوئی آدمی بہت متکبر ہو، کوئی آدمی بہت منہ زور ہو، تو اس کی اس شدت، سختی اور تکبر کا ٹوٹ جانا، اس کے لیے ذل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ الذل کہتے ہیں جبر و قہر کی وجہ سے جھکنا، کسی کے غلبے کی وجہ سے جھکنا۔
تو اگر اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ جب دباؤ کے بغیر آدمی دباؤ کے بغیر کسی بھی دباؤ کے بغیر اگر یہ لفظ استعمال کسی کے لیے کیا جا رہا ہو تو اس میں مذموم معنی نہیں پایا جاتا، لیکن اس کا معنی مذموم نہیں رہتا، اچھا معنی ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مومنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا سورہ المائدہ میں آیت 54 میں اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اذلۃ علی المؤمنین کہ یہ مومن اذلہ ہیں، ذلیل کی جمع ہے، یہ اذلہ ہیں کن پر؟ مومنوں پر۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے جھک جانے والے، ان کے لیے اپنی سختی کو ختم کر دینے والے۔ ہاں جب کافروں کا معاملہ آتا ہے اعزۃ علی الکافرین، ہلکا یارہ ہو تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔